دیا ہے. امریکہ نے کیا میسج دیا ہے سر؟ یہ ننگرہار پہ جو بم پھینکا گیا ہے، کیا واقعی اچانک سے امریکہ جو ہے داعش کے خلاف ایکٹیو ہو گیا ہے اور وہ طالبان کو کاؤنٹر کرنا چاہ رہا ہے؟ کیا اسٹریٹجی کیا ہے سر امریکہ کی اس کے پیچھے زیاد حامد صاحب؟ مصطفیٰ نیاز صاحب، یہ جو کچھ بھی افغانستان میں جو انہوں نے بھی بم گرایا ہے، اس کو آپ آئسولیشن میں نہ دیکھیے. اس بم گرانے سے 3 روز پہلے انہوں نے شام پر بھی ایک کروز میزائلوں کا ایک حملہ کیا تھا، اور اس بم گرانے کے بعد امریکہ نے نیواڈا کے ڈیزرٹ میں ایک ایٹمی دھماکہ بھی کیا ہے، ایک نیا گریوٹی نیوکلیئر بم بھی ٹیسٹ کیا ہے. یہ سب کنیکٹڈ ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن تھی، اس کی ساری الیکشن پالیسی یہی تھی، الیکشن مینڈیٹ، اس نے اسی بات پہ ووٹ جیتا تھا کہ میں امریکہ کو جنگوں سے باہر نکالوں گا. اور جو اوورسیز وارز امریکہ لڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے ٹریلینز آف ڈالرز امریکن اکانومی کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس پیسے کو بچا کر میں امریکہ کے ڈومیسٹک انفراسٹرکچر پہ خرچ کروں گا. اور ظاہر ہے کہ جو اسرائیلی لابی ہے، جو نیو کارن ایوانجلیکل کرسچن زائنسٹس ہیں، وہ کسی صورت میں اس ایجنڈے کو ڈسٹرب نہیں ہونا دے سکتے کہ جو انہوں نے گریٹر مڈل ایسٹ میں مسلمان ملکوں کو تباہ کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے. لہٰذا جو کیمیکل فالس فلیگ اٹیک کیا گیا سیریا میں، اس کا مقصد تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سیریا کی جنگ میں گھسیٹا جائے، اور وہی ہوا. اگلے ہی دن امریکہ اس جنگ میں داخل ہو گیا. اس کے بعد یہ اٹیک انہوں نے افغانستان میں جو کیا ہے، کوئی ملٹری ایڈوانٹیج نہیں ہے اتنے بڑے ایک کنونشنل نیوکلیئر بم، یعنی نیوکلیئر ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی ڈیوسٹیشن نیوکلیئر بم جتنی ہے کوئی، یعنی اس بم کی قیمت 31 کروڑ ڈالر ہے، تقریباً $310 ملین اس کی قیمت ہے. آپ مجھے بتائیے امریکن اس بم کو 15-20 لو کوالٹی گھٹیا داعشیوں کو ختم کرنے کے لیے افغانستان میں کیوں گرائیں گے؟ اور بات وہ یہی ہے، جیسے ہم نے کہا کہ یہ ایک ویپن پلیٹ فارم ٹیسٹ کیا گیا ہے، اس کی ڈیوسٹیشن ٹیسٹ کی گئی ہے. جس طرح کروز میزائل سیریا میں تھے، اس کے بعد نواڈا کے ڈیزرٹ میں انہوں نے کون سی داعش پہ حملہ کیا، وہاں ایک پورا ایٹمی ہتھیار ٹیسٹ کیا گیا. اور اس وقت پوری دنیا میں ایک پوزیشننگ ہو رہی ہے مزید جنگوں کو پھیلانے کے لیے. ان کو خطرہ ہے کہ سیریا میں روس کے ساتھ کنفرنٹیشن ہوگی، اور ایران سے کنفرنٹیشن ہوگی، اور ساؤتھ اور نارتھ کوریا سے کنفرنٹیشن ہوگی. آپ نارتھ کوریا کی باڈی لینگویج بھی دیکھیے تو ایگریسو پاسچر ان کا ہے، وہ بھی تیار ہے کہ ہم امریکہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس وقت پریکٹیکلی پوری دنیا میں ری پوزیشننگ ہو رہی ہے آلموسٹ ایک ورلڈ وار 3 کے لیے، ہائی انٹینسٹی ورلڈ وار کے لیے. تو یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر پاکستان کی قیادت تو نان ایگزسٹنٹ ہے، پاکستان کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. ہم تو صرف مسلمان دنیا مار کھا رہی ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ سب مسلمان دہشت گرد کیوں ہیں، اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ اسرائیل مسلمان دنیا کے قلب میں ہے، جس کو قائد اعظم نے اس وقت کہا تھا a dagger in the heart of the Muslims. اگر یہ اسرائیل یورپ میں ہوتا تو یہ یورپ میں تباہی مچاتے، چونکہ اسرائیل کو پھیلنے کے لیے جگہ چاہیے. اب چونکہ اسرائیل کو مڈل ایسٹ میں پھیلنا ہے، لہٰذا مسلمان دنیا کا قتل عام ہے. اتنی کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے، سوائے اس کے کہ مسلمان قیادت اتنی احمق ہے کہ آج بھی بحث کر رہی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. بالکل ٹھیک. جناب صاحب جو بات کی ہے زید حامد، جو لیڈرشپ جو اس وقت اپنے لوگوں اپنے ملکوں کے ساتھ فراڈ کر رہی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ زید حامد صاحب، امریکہ سے تو ہم تب گلہ کریں نا جب ہمیں وہ کہہ رہا ہو کہ جناب میں آپ کا دوست ہوں. انہوں نے تو سازشیں کرنی ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمان رہا ہے. مسلمان ممالک آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں. کہیں شیعہ سنی کا فساد ہے، کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مفادات کی جنگ ہے. تو امریکہ تو کرے گا، یورپی ممالک تو کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہم نے بھی تو بڑا حصہ ڈالا ہے، ہمارا بھی تو رول ہے. ہم کس کا گریبان پکڑیں اس حوالے سے؟ کس سے ہم پوچھیں، کس سے انصاف چاہیں کہ مسلمان جو ہے آج کا، اس کے اوپر بھی تو یہ آتا ہے نا کہ وہ خود اپنے آپ کو وہاں پہ لے آیا ہے جہاں پہ ساری انگلیاں جو ہے وہ اس کی جانب اٹھ رہی ہیں. مصطفیٰ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے پاکستان یہ کیوں بنایا تھا؟ یہی سوال آپ کا اس وقت بھی تو تھا پہلی جنگ عظیم کے بعد کہ جب اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری کیا عجب وقت پڑا ہے. پوری مسلمان دنیا جب تباہ و برباد ہوئی، خلافت موومنٹ ختم ہوئی، اس خلافت بھی تباہ ہو گئی. یہی تو وجہ تھی کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم نے پھر پاکستان کی بات کی تھی.
اور جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے ویژن پاکستان کا دیکھا تھا، اس کا کوئی مقصد تھا کہ امت کی قیادت کرنے کے لیے ایک مرکز تشکیل دیا جائے گا. تو پاکستان کی پیدائش ہی یہی تھی کہ وی ور سپوزڈ ٹو بی دا نیچرل بورن لیڈرز آف دا مسلم امہ. اس سے پہلے کئی سو سال عربوں کے پاس خلافت رہی، اس کے بعد کئی سو سال ترکوں کے پاس رہی، اور اب یہ خلافت مسلمان پاکستان کا بر صغیر کے مسلمانوں اور پاکستان کے پاس آنی ہے. یعنی لیڈرشپ کی بات ہم کر رہے ہیں. تو یہ اگر پاکستان کے لوگ پاکستان کی قیادت اپنے مقام کو نہ سمجھے تو اس سے بڑی بدنصیبی کوئی نہیں ہوگی. وہ تو نہرو نے بات ایوب خان سے کہی تھی کہ آپ بدنصیب ہوں گے کہ اگر آپ کو علامہ اقبال جیسا ایک فلسفی، ایک مفکر، ایک دانشور، ایک ویژنری ملے اور یہ قوم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے. تو المیہ تو ہمارا یہی ہے، قیادت پاکستان نے کرنی ہے. یہ جو پاکستان کو 39 ملکوں کا الائنس کی قیادت دی جا رہی ہے، کسی وجہ سے دی جا رہی ہے. جب جنرل ضیاء الحق کو UN میں بھیجا گیا تھا کہ مسلمان دنیا کی نمائندگی کریں تو پاکستان کو انہوں نے نمائندگی دی تھی، یہ کہہ کر کہ آپ امت مسلمہ کی قیادت کرنے کا حق رکھتے ہیں. آج اللہ نے ہمیں ایٹمی طاقت بنایا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو نہ نگاہ بلند ہے، نہ سخن نلواز، نہ جاں پرسوز، نہ نگاہ پاک، نہ ہاتھ صاف، اور ان کووں کو، ان گدھوں کو شاہینوں کے بسیرے عطا ہو گئے ہیں. ان استغفر اللہ رب العالمین، جہاں امت کی قیادت ملنی تھی وہاں پہ یہ پناما کے اور میمو گیٹ کے اور ڈان لیگز کے سکینڈلوں میں پھنسے ہوئے امت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ہم وقت ضائع کر رہے ہیں. کرنا، آپ نے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، سیدھی بات ہے کہ ہمیں پاکستان کی فوج کو اٹھنا پڑے گا. اٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مارشل لاء لگا دے، اٹھنے کا مطلب ہے کہ پوری قوت سے سپریم کورٹ کو سہارا دے کہ آپ پناما کا فیصلہ کریں. آپ کو کیا پرابلم ہے کہ پناما کا فیصلہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ امت کا سوال ہے، پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے. آپ کیوں پناما کا فیصلہ نہیں کرتے؟ اگر یہ ڈاکو ہیں تو نکالیں ان کو. اگر آپ، اور آرمی کو چاہیے کہ قانون نافذ کرے، مارشل لاء نہ لگائے، لا انفورس کرے. آپ میمو گیٹ پہ، ڈان لیگ پہ، عزیر بلوچ پہ، ڈاکٹر عاصم کے کیس کے اوپر قانون تو نافذ کر سکتی ہے نا پاک فوج. اگر پاک فوج نے قانون نافذ نہ کیا تو پھر آپ شام اور عراق اور لیبیا سے جس سے برا حال آپ کا ہوگا، کیونکہ آپ ایک ایٹمی طاقت ہیں اور پوری دنیا اور آپ کے خلاف مشرک بھی ہے. ہندوستان بھی تیار بیٹھا ہے، امریکہ اور اسرائیل بھی آپ کے خلاف بیٹھے. استغفر اللہ، ساری ذمہ داری پاکستان کی تباہی کی آج کی اشرافیہ پہ، سپریم کورٹ کی چیف جسٹس پہ اور سپہ سالار پہ ہوگی. اس طرف آتے ہیں. لیکن تو یہ آپ کے سامنے ایسے بہت سی چیزیں موجود ہیں ناظرین، اس کا کچھ حصہ ہم نے آپ کو دکھایا. زید حامد صاحب، یہ جو ڈرامے امریکہ کر رہا ہے، یہ جو فلمیں وہ بناتے ہیں اور پھر وہ 400 سے زائد جرائد میں یہ فرنٹ پیج کے اوپر یہ تصویر سیرین بچے کی چھپی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پورا ایک ڈرامہ تھا جسے پلے کیا گیا، جسے پراپرلی شوٹ کیا گیا. یہ کب تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا اور ہم جو ہے وہ بے وقوف بنتے رہیں گے؟ دیکھیے سر، یہ بات یہ ریلائز کر لیجئے کہ آج کل کے جو ماڈرن دور میں جو جنگیں ہیں یہ دو ایکسس سے لڑی جاتی ہیں. ایک کورٹ آپریشنز، پراکسی ایلیمنٹس ہیں جس طرح TTP یا داعش ہے یا فری سیرین آرمی ہے، اس قسم کے دہشت گرد گروہوں کو بنایا جاتا ہے. اور اس کا دوسرا ایکسس ہے انفارمیشن وارفیئر، سائیکولوجیکل آپریشن، پرسپشن مینجمنٹ. اور آپ نے عراق کے خلاف بھی جب جنگ کی تو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا اتنا بڑا ڈرامہ پہلے دنیا میں بنایا کہ کولن پاول جیسا شخص جا کے یونائٹڈ نیشنز میں ایک جھوٹ بولتا ہے، ڈوسیئر بناتا ہے جو ٹوٹل فراڈ ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پر آپ نے عراق پر حملہ کیا ان لوگوں نے اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. تو پاکستان میں جو آپ نیریٹو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا کچھ، جو ساری جنگ پاکستان کے خلاف بھی ہے، اس میں ایک طرف انفارمیشن وارفیئر ہے، سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. پاکستانی میڈیا ہاؤسز کو خریدا گیا ہے. پاکستان کی اپنی انفارمیشن منسٹری پرویز رشید جیسے شخص کے ہاتھ میں جو ڈان لیگ کا مجرم قرار دے کے اس کو ڈسمس کیا گیا. اور پاکستان کے خلاف جو TTP اور BLA اور MQM کے یہ جو ایلیمنٹس ہیں، جو پراکسی ایلیمنٹس پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو یہ 21st سینچری وارفیئر ہے. اسی کو 5th جنریشن وار کہتے ہیں. اور آپ انفارچونیٹلی دیکھیے کہ پاکستانی آرمی ایک پراکسی ملیٹنٹ ایلیمنٹس کے خلاف تو بڑا ایگریسولی جنگ کر رہی ہے، لیکن جو دوسرا پرانگ ہے جو پوری دنیا میں اس وقت سب سے ایگریسولی ڈپلوائے ہو رہا ہے، خود پاکستان کے خلاف بھی، ڈان لیگز کا جس کا حصہ تھا، میمو گیٹ جس کا حصہ تھا، وہ انفارمیشن وارفیئر ہے. پاکستان آرمی کے پاس کوئی ادارہ نہیں ہے جو انفارمیشن وارفیئر کر سکے. جو کام حکومت کو کرنا تھا، حکومت خود کمپرومائز ہو گئی. پرویز رشید کون سی کاؤنٹر انفارمیشن وارفیئر کر کے پاکستان کے مفادات کا دفاع کرے گا؟ تو یہ المیہ یہ ہے ہمارا کہ یہ فلینکس کھلے ہوئے ہیں، اور ان فلینکس سے چاہے وہ اکنامک ایکسس ہو،
چاہے وہ میڈیا ایکسس ہو اور چاہے وہ پولیٹیکل ایکسس ہو. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں میں اس وقت بڑے بڑے نام آپ کو غداروں کے ملتے ہیں یا ان لوگوں کے ملتے ہیں کہ جن پر غدار ہونے کا شک ہے. اور جس طرح بات کہی تو یہ المیہ اب اس کو کیسے ریزالو کریں گے؟ ہم اس جنگ میں شکست کھا رہے ہیں کیونکہ پاکستان آرمی صرف ایک ملیٹنٹ ایکسس پہ رسپونڈ کر رہی ہے. پاکستان آرمی جو چاہتی ہے کہ ادارے کام کریں تو ادارے کام نہیں کر رہے. اب آپ کیا کریں گے؟ یا ریاست تباہ کروا لیں یا آئین کو ماورائے آئین جا کر کوئی کام کریں. یہ فیصلہ قوم کو، فوج کو، سپہ سالار کو کرنا ہے. پاکستان نے 40 لاکھ قربانیاں دے کر، ہم نے 50 لاکھ ہم نے پاکستانی ریاست کے لیے قربانیاں دی تھی، آئین کے لیے نہیں دی تھی. آئین دوبارہ لکھا جا سکتا ہے. آپ نے فوجی عدالتیں بھی بنائی تو آئین میں تبدیلی کی، آپ نے آئین میں ایڈجسٹمنٹ کی، آئین کو پیچھے کیا آپ نے، لیکن فوج کو بیچ میں داخل کیا. یہ کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے جیسے بات کہی دوسروں سے سبق سیکھیں. عراق، شام، لیبیا میں جو ہو چکا ہے یہ پاکستان میں ہو رہا ہے اور اللہ نہ کرے ان سے زیادہ برا ہمارا ہوگا کیونکہ ہمارا یہ دشمن بہت زیادہ ہیں ان ملکوں کے مقابلے میں. رائٹ. ایئر مارشل صاحب یور ٹیک آن دی ہے تو جو پچھلے ادوار کی مثالیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے مصطفیٰ، بات یہ ہے کہ جو پچھلے ادوار کی غلطیاں ہوئی اس کی سزا بھی تو آپ کو پھر مشرقی پاکستان کی صورت میں ملی. اس کی سزا بھی تو پھر آپ کو اللہ نے اتنی سخت دی کہ ہماری استغفر اللہ ابھی تک وہ زخم ہمارے دل کو چیرتا ہے. بات یہ ہے کہ اب 40 سال گزر چکے ہیں اس واقعے کو اور اس کے بعد دوبارہ ہم تاریخ کے اسی موڑ پر کھڑے ہیں. اور اقبال جو کہتے ہیں کہ سخت ہوتی ہیں فطرت کی تعزیریں، ہم دوبارہ وہاں کھڑے ہیں آ کے. اگر وہی غلطیاں کی جو اس وقت کے حکمرانوں نے کی تھی تو اللہ نہ کرے پھر ہمیں وہی تکلیف ہوگی جو ہمیں 71 میں ہوئی تھی. اللہ اس پاکستان کو سلامت رکھے گا انشاءاللہ. جو اس کے نصیب میں ہے تقدیر کہ اس کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے وہ ہوں گے، مگر اس پاکستانی قوم کو پھر بڑی عبرتناک سزا لگے گی. ہمیں آج 4-5 ہزار دہشت گردوں کو، کرپٹ کو، خائنوں کو ٹانگ دیں، ملک صاف ہو جائے گا. ورنہ ان کی ضلالت کی وجہ سے، ان کی گمراہی کی وجہ سے، ان کی غداریوں کی وجہ سے پھر 1 کروڑ کی قربانی دینی پڑے گی. عراق، شام اور لیبیا کے مسلمانوں سے عبرت سیکھیں. اب دنیا ایک بالکل نئے دور میں داخل ہو چکی ہے. دشمن پوری قوت کے ساتھ مسلمان دنیا کو تباہ کر رہا ہے. 71 میں وہ صرف پاکستان پر ٹارگٹ کر رہا تھا، اب پوری مسلمان دنیا نشانے پر ہے. اس وقت اگر آپ ہوش میں نہیں آئیں گے پھر 1 کروڑ کی قربانی دینی پڑے گی. پھر اللہ نہ کرے سیالکوٹ اور لاہور کو آپ کو انڈین ٹینکوں سے چھڑانا پڑے گا کیونکہ یہ اس وقت سے ڈریں. دشمن کو اللہ نے ہمیں پہلے موقع دیا ہے، ہم کو بار بار موقع دے رہا ہے، لیکن ایک وقت کے بعد پھر وہ ہلاکو خان بھیجے گا. اگر مسلمان خود توبہ نہیں کریں گے پھر اللہ ہلاکو کے ذریعے صفائی کروائے گا اور اس دفعہ ہلاکو جو ہے نریندر مودی کی شکل میں ہوگا. اس وقت سے ڈرے. تو ہمیں کیا ایئر مارشل صاحب، پھر ہمیں کیا اسٹریٹجی انڈیا کے حوالے سے اختیار کرنی چاہیے؟ کیا ہمارا سٹانس کیا ہونا چاہیے؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں کلبھوشن کے معاملے پہ بھی جو ہے بجائے یہ کہ انڈیا کوئی معذرت خواہ رویہ اختیار کرتا، وہ تو بڑا سامنے آ گیا اور پوری دنیا کو وہ بتا رہا ہے کہ جناب یہ تو ہمارے ساتھ بڑا زیادتی ہو رہی ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے. ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں جی سب سے پہلے تو ایک ایسی لیڈرشپ چاہیے جو پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہو، جو ہندوستان کے ساتھ اس زبان میں بات کرنا جانتی ہو جس زبان میں وہ آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں. یہاں تو زبان جو ہے وہ استعمال ہی نہیں کی جاتی. اور آج بھی جب وہ پھر آپ سے بات بھی کرے گا پھر آپ امن کی طرف بڑھ بھی سکیں گے. اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ امن کے لیے کوئی دوسری صورتحال نہیں ہے. زید حامد صاحب، یور ٹیک آن دس سر. جنگ ایز این آپشن ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اس کے لیے پلان کر سکتے ہیں؟ لیکن مصطفیٰ صاحب جنگ کس کو کہتے ہیں؟ اب جنگ تو آلریڈی جاری ہے. 1 لاکھ پاکستانی شہید ہو چکے ہیں، یہ جنگ نہیں ہے. ہم کو $100 ارب کا نقصان ہو چکا ہے، یہ جنگ نہیں ہے. ہماری ساری آئیڈیالوجی، ہمارا نظریہ پاکستان کی جڑیں کاٹ دی گئی، یہ جنگ نہیں ہے. یہ جنگ تو جاری ہے. بات آپ سوال کر رہے ہیں کہ کیا نیوکلیئر وار ہو سکتی ہے پاکستان انڈیا کے درمیان اور ناٹ، اور اس کا جواب خود انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت کمار ڈوبل دے چکا ہے کہ نیوکلیئر ایج کے اندر پراکسی وارز ہوتی ہیں. پاکستان کی کاسٹ اتنی بڑھا دیں کہ اندر سے امپلوڈ کر جائے، اور یہی آپ کو انڈیا کے ساتھ کرنا ہے. کشمیر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود انڈیا کہہ رہا ہے، انڈین منسٹرز کہہ رہے ہیں کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. کاسٹ آف آکوپیشن بڑھ گئی ہے ان کے لیے. اسی طرح خالصتان کو سپورٹ کیجئے، نیکسلائٹس کو کیجئے، 7 سسٹرز کو کیجئے. انڈیا کے اندر وہ سب کچھ کیجئے جو وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. جب آپ پراکسی وارز کرتے ہیں تو وہ نیوکلیئر تھریشولڈ سے نیچے رہتی ہے اور آپ دشمن کو گھٹنے پہ لا بھی سکتے ہیں. جنگ
جنگ جاری ہے، اب آپ کو یہ کرنا پڑے گا، ورنہ اگر آپ نہیں کریں گے اور صرف وہ آپ کے اندر ایک پراکسی وار رکھیں گے، پھر آخر میں وہ کریں گے جو انہوں نے ایسٹ پاکستان میں کیا تھا، پہلے مکتی بانی کے ذریعے آپ کو پھنسایا، جب آپ پھنس گئے پھر اپنے ٹینک لے کے داخل ہو گئے اور آپ کچھ بھی نہ کر سکے. یہ جنگ ہوگی آج کے دور میں اور ہو رہی ہے. یو ہیو ٹو ریسپونڈ ان سائڈ انڈیا ناؤ. اپنے گھر کو ٹھیک کریں ورنہ انتظار کریں ان کے ٹینک داخل ہوں گے آپ کے اندر. اے مارشل صاحب یور ٹیک آن دس سر. دیکھیں جنگ جو ہے اس وقت اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں وہ بالکل بجا ہے، مگر یہ جنگ صرف غیر ملکیوں سے نہیں ہے، یہ جنگ تو ہمارے اپنے اندر بھی ہے. میں نے تو بار بار اس چیز کا ذکر کیا، اور ہمارے لیے سب سے خطرناک وہ دشمن ہیں جو ہمارے اندر دوستی کی آڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ ہم نے بار بار اس بات کا ذکر کیا نا کہ ملک کی سلامتی پر جو اس وقت حملے ہو رہے ہیں وہ تو ہمارے اندر سے لوگ کر رہے ہیں، اندر سے بھی، اور ان کے آگے نیکسس ہیں غیر ملکیوں کے ساتھ. یہی پراکسی وار ہے نا. وہ مزے سے باہر بیٹھے ہیں اور ہمارے لوگ جن کو ہم دوست سمجھتے ہیں، اپنا سمجھتے ہیں، پاکستانی سمجھتے ہیں، ان کے ذریعے ہماری جو ہے جڑیں ان کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے. تو لہٰذا اور دوسری بات یہ بھی نہ آپ بھولیں جس بات کا آپ نے ذکر کیا کہ جب وہ ایٹمی دھماکے کیے تھے ہندوستان نے، اور اس دوران جب ہم سوچ رہے تھے کہ ہم بھی دھماکے کریں، ان کی زبان آپ کو یاد ہے وہ کیسے آپ کو دھمکیاں دے رہے تھے جنگ کی؟ وہ کیوں دے رہے تھے؟ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ ہم کمزور حالت میں ہیں، اور وہ سوچ رہے تھے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اٹامک پاور بن گئے ہیں، شاید یہ فیک ہے، شاید یہ فراڈ ہے، اصلیت نہیں ہے. ہم نے دھماکے کیے، اس کے بعد سے ان کی آواز بند ہو گئی. لہٰذا اگر آپ واقعی جنگ سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی تیاری بھی رکھیں، اور امن کے لیے، جنگ کے لیے تیار ہونا جو ہے، جنگی حالت میں تیار ہونا وہ ضروری ہے. وہ جیسے کہتے ہیں کہ if you want peace, be prepared for war. تو یہ آپ کی تیاری جو ہے یہ ڈیٹرنس کا کام کرتی ہے. آپ کا نیوکلیئر ہونا یہ ایک ڈیٹرنس ہے جو دشمن کے دانت کھٹے کرنے کے لیے کافی ہے. لہٰذا اس کو جنگ کی ہمت نہیں ہوتی. تو لہٰذا اپنی تیاری رکھنا ہوگی، اور جو ہمارے اندرونی دشمن ہیں یہ ہمارے اصل دشمن ہیں. ان کے خلاف جنگ جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ باہر کے خلاف جنگ سے پہلے ہونی چاہیے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو میں بار بار ایمفیسائز کر رہا ہوں. رائٹ سر. زید حامد صاحب، ایئر مارشل صاحب، لیفٹیننٹ جنرل صاحب، پلیئر جنٹلمین، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. مصطفیٰ نے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.